ہمارے علماء پیارے علماء ہیں امی اللہ کے ہمارے علماء فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، عید کا پربہار موقع ہے اور یقیناً اس کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس عید کو بھی ہمارے لیے بابرکت فرمائے اور اس کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہم نے عید الفطر کے دنوں میں جو سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا، اس میں دارالافتاء اہل سنت کے علماء ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی علماء ساتھ ہیں، مگر بہت ہی خوبصورت شعبے سے تعلق ان کا ہے، بڑی زبردست ان کی خدمات ہیں۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں نے بھی ایک نیت کی ہے اور میں چاہتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی وہ نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ساتھ بہت سارے علماء کی زیارت نصیب ہونی ہے۔ تو علماء کی زیارت بھی عبادت ہے، آپ بھی سب یہ نیت کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ ان کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہم نے سننے ہیں۔ کس شعبے سے تعلق ہے؟ جامعۃ المدینہ۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں علماء بنائے جاتے ہیں، عالم بنانے والا کورس ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ شعبہ دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 538 کے قریب جامعات ہیں۔ جی ہاں، ملک اور بیرون ملک میں 538 کے قریب دعوت اسلامی کے دارالعلوم ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں 50,000 کے قریب درس نظامی کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے ان 30,000 طلباء کا جو نظام چلاتے ہیں، جامعۃ المدینہ للبنین ہم اسے کہتے ہیں، یعنی اسلامی بھائیوں کے جامعات، اس کی مجلس کے اہم اسلامی بھائی اور ان جامعات میں دورہ حدیث پڑھانے والے بہت ہی پیارے ہمارے چند اساتذہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، اتنا بڑا مرتبہ انہیں کیسے نصیب ہوا، اتنے بڑے استاد یہ کیسے بنے، کیا یہ بڑا آسان سفر تھا یا زندگی میں کئی ایسے مراحل آئے، اور بہت ساری باتیں آپ سے ہم نے کرنی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور رکن شورا، وہ رکن شورا جن کو آپ مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں، آج شاید بہت سو کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ ہے اس میں شورا کی طرف سے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ نگران بھی ہیں، میری مراد حاجی اسد رضا مدنی ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لینے ہیں۔ آئیے سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا اسد بھائی بھی موجود ہیں۔ اسد بھائی، اتنے سارے جامعات ماشاءاللہ دن بدن، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ہی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بعد جب آپ سے بات ہوتی ہے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے تو یقیناً سال میں آپ کا وہ جو تعلیمی سال ہوتا ہے اس میں آپ افتتاح کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی بیچ میں بھی ترکیب بن جاتی ہوگی۔ تو ابھی جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ 538 میں نے انٹروڈکشن میں بیان کیا، وہ جامعات جو اسلامی بھائیوں کے بیرون ملک میں ہیں وہ ملا لیے جائیں تو تقریباً 591 بن جاتے ہیں۔ 591 دارالعلوم، 591 اسلامک یونیورسٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، 591 کے قریب جامعۃ المدینہ ہے۔ اتنا بڑا نظام کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ ملک میں، بیرون ملک میں مسائل بھی ہوتے ہوں گے، تو پوری کوئی مجلس، کوئی سسٹم بنایا آپ نے؟ اصل میں جس طرح یہ جامعۃ المدینہ کی تعداد بیان کی گئی ہے، یہ تو صرف تعداد ہے جو ہمارے سامنے اداروں کے اعتبار سے ہے۔ جی، باقی اگر دیکھیں تو اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے، جس طرح ہمارا تعلیمی نیٹ ورک ہے تو تعلیمی انداز بھی ہمارے مختلف چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح دن کے جامعۃ المدینہ بھی ہیں، رات کے جامعۃ المدینہ بھی ہیں، اور اس میں بھی مختلف طرح کے کورسز کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح ابھی یہ ہمارے دورہ حدیث شریف کے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، تو ابتدائی درجات والے جامعۃ المدینہ بھی ہیں اور بڑے درجات والے جامعۃ المدینہ بھی ہیں۔ تعلیمی نظام دیکھنے کے لیے ہمارا پورا سسٹم نیچے سے اوپر تک بنا ہوا ہے، جس میں جتنی بھی کلاسز ہمارے پاس ہیں، یہ 591 تو ادارے ذکر کیے گئے، ان اداروں میں آگے کسی میں 10 کلاسز ہیں، کسی میں 5 کلاسز ہیں، کسی میں 15 کلاسز ہیں، مختلف طرح کی تعداد ہے۔ ہر کلاس کی، یعنی ہر درجے کی ہر ماہ ٹیسٹ کی صورت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس میں ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس ماہ انہوں نے کتنا پڑھنا تھا اور اب تک کتنا پڑھا، جو پڑھا اس کا معیار کس طرح کا ہے۔ تو تعلیمی حوالے سے یہ جائزے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر بقیہ انتظامی معاملات دیکھنے کے لیے الگ ایک مجلس بنی ہوئی ہے، طلباء کی اخلاقی تربیت کا پورا ایک نظام ہے،
اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ان کو انوالو کرنے کا پورا ایک الگ سسٹم، اس کا پورا ایک سسٹم۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا جامعہ ہوگا یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہوگا کہ جس میں باقاعدہ ایک پیریڈ کے طور پر مدنی چینل کے ذریعے تربیت کی جاتی ہو۔ یہ سبحان اللہ، آپ کا مدنی چینل کس طرح کہاں کہاں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جامعۃ المدینہ کی مجلس نے پورے دن میں ایک پیریڈ ہی، ایک درجہ ہی مدنی چینل کا رکھ دیا ہے، اور اس میں مختلف عنوانات پر بیانات، اخلاق کی تربیت پر، تنظیمی اور مدنی کاموں پر ترغیب، اور ماشاءاللہ پڑھائی کے حوالے سے مفتیان کرام، علماء کرام، اراکین شورا اور کبھی کبھی امیر اہل سنت بھی کرم فرماتے ہیں۔ اردو مدنی چینل پر الگ اور انگلش مدنی چینل پر، سبحان اللہ، اردو پہ الگ اور انگلش مدنی چینل پر الگ، کیونکہ جب یو کے یورپ میں ٹائم ڈیفرنس ہے تو وہاں ان کے ٹائم کے مطابق سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہت شاندار انداز میں یہ نظام جاری، اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں عرض کیا تھا ابتدائیے میں کہ 2000 کے قریب ماشاءاللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دورہ حدیث کر رہے ہیں۔ میری دائیں طرف ہمارے ظفر بھائی ہیں، جس طرح مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ایک شورا کے رکن ہوتے ہیں جو پورے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، پھر اس میں پاکستان سطح کے ذمہ دار بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو ظفر بھائی سے ان کی ذمہ داری بھی پوچھتے ہیں اور مزید ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی ظفر بھائی، کیا ذمہ داری ہے اس وقت آپ کی؟ میرے پاس اس وقت پاکستان بھر میں جو جامعۃ المدینہ للبنین ہے، جی، جملہ معاملات کے ہینڈ اوور میرے کیا گیا ہے، اور ان کے تمام معاملات کو میں دیکھتا ہوں۔ تقریباً 30,000 جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور پھر اس میں اساتذہ تک کم و بیش کتنے؟ اساتذہ ہمارے کم و بیش 1717۔ اللہ اکبر، 1700 کے قریب اساتذہ، پھر مدنی عملہ، اور مدنی عملہ ملا ہے تو یہ تقریباً 2700 2700۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ۔ استاد عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، تو حفظ قرآن کہاں سے کیا آپ نے؟ الحمدللہ میں نے حفظ قرآن کیا ہے، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت رہائشی تھا گودرا کالونی میں، ٹھیک ہے، تو پہلا رہائشی مدرسۃ المدینہ میری معلومات کے مطابق۔ اچھا، کراچی آپ آئے؟ جی کراچی۔ آپ رہنے والے کہاں کے؟ ویسے میں بہاول نگر کا ہوں، ٹھیک ہے، پنجاب بہاول نگر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا، تو پڑھنے کے لیے کیسے آیا، تو یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ اچھا، یہ بھاول نگر سرائکی بیلٹ کہلاتا ہے؟ نہیں، یہ بھاول پور الگ ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جی جی، شروع کی، آگے بڑھیے، دلچسپ داستان آپ بتا رہے تو میں کیسے آیا تھا، مجھے کیسے لایا گیا، تو اس کا مختصر یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جان مرحوم ہو گئے، ماشاءاللہ عالم دین تھے، تو ان کے دوست تھے یہاں پر دعوت اسلامی کے ایک مبلغ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میں دیکھتا ہوں اس کو یہ بڑا ذہین ہے، ارے واہ، تو آپ اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں، اس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو ہم درس نظامی کروائیں گے۔ آپ وہ ذہن بناتے رہے بھائی کا۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ میں چھوٹا سا تھا، اچھا ٹھیک ہے، 6-7 سال عمر ہوگی، 8 سال عمر ہوگی، اتنی تقریباً۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے بتایا کہ 6-7 سال کی عمر میں ہی آپ بھاول نگر سے کراچی، بھائی کو کسی دوست نے کہا اور آپ کی ذہانت شاید انہوں نے دیکھی تھی، تو پھر آپ نے یہاں پر مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا، اور کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں میں آپ نے حفظ کیا؟ الحمدللہ تقریباً 6-7 سال کے ماہ کے عرصے کے اندر الحمدللہ میں نے حفظ قرآن کر لیا۔ یعنی 6-7 مہینے میں حفظ قرآن کر لیا؟ اللہ اکبر، اتنے ذہین تھے، یعنی جنہوں نے پھر پہچانا تھا، صحیح پہچانا تھا، صحیح پہچانا۔ الحمدللہ 7 ماہ کی عمر میں انہوں نے کم و بیش حفظ قرآن مکمل کیا۔ اچھا حافظ صاحب، ایک بات بتائیں، آپ کی تقریباً 7 سال کے قریب عمر ہوگی، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، آج آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت میری عمر ہے 34 سال تقریباً۔ اللہ اکبر، 7 سال کا ایک مدنی منا دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اور آج آپ کے سامنے شیخ الحدیث، حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی، اور اس کی پروڈکٹ یہ ہے۔ حافظ صاحب، ایک بات ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کمپلیٹ کیا حفظ قرآن، اور پھر اس کے بعد تلاوت کا آپ کو کیسے شوق ہوا؟ جتنے اچھے قاری کیسے ہیں؟ جی، ہمارے قاری صاحب جو پڑھاتے تھے نا مدرسہ مدینہ میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بچے کی آواز اچھی ہے، اچھا، انہوں نے شوق دلایا۔ ٹھیک ہے، تو مدرسہ مدینہ کے مقابلے ہوتے تھے سالانہ، صحیح، انہوں نے ترغیب دلائی اور میں اس مقابلے میں حصہ لیا۔ واہ، الحمدللہ میرا پہلا نمبر آیا اللہ، حسن قرات میں، صحیح، اس پر امیر علیہ سنت کی طرف سے تحائف بھی ملے، ارے واہ واہ واہ، ایک شیٹ بھی میری جس پہ میرا نام لکھا تھا، ارے واہ واہ، اور کچھ پیسے نقدی بھی تھی، واہ واہ، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے الحمدللہ۔ اچھا، ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے؟ جی الحمدللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قاری صاحب بھی ہیں، نعت خواں بھی بہت پیارے ہیں، اور ماشاءاللہ آج شیخ الحدیث ہیں۔ ویسے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، جب شیخ الحدیث، دور حدیث پڑھانے والے استاد کا ذہن میں نام آتا تو لگتا ہے کہ پھر تو کوئی بڑی بزرگ شخصیت ہوں گے، تو آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، تو کیا اسد بھائی ہمارا ایسا انداز ہے، بہت سارے اس میں جوان بیٹھے ہیں، تو اتنی جلدی بھی شیخ الحدیث بنا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں جی،
اس وقت اگر جس طرح حافظ صاحب نے ذکر فرمایا نا کہ 7 ماہ میں حفظ قرآن، جی ویسے تو مدرسۃ المدینہ کے شاید اس سے کم وقت میں بھی حفظ قرآن کرنے والے ہوں گے، ماشاءاللہ، اور جنہوں نے سال سے کم وقت میں حفظ قرآن کیا ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ واہ واہ واہ، دعوت اسلامی کے ہاں چونکہ 12 سال کم از کم عمر ہے جامعۃ المدینہ میں داخلے کی، صحیح، تو 12 سال کی عمر میں جس نے داخلہ لیا تو اس وقت درس نظامی ہمارے ہاں 6 سال میں کروایا جا رہا ہے، صحیح، تو 18 سال کی عمر میں وہ عالم بن کے فارغ ہو چکا، صحیح، تدریس شروع کر اب دیں اس کے بعد اس نے پڑھانا شروع کر دیا، صحیح، تو جس طرح یہ 32 سال عمر بتا رہے ہیں تو فراغت کے بعد بھی ان کو 34 سال، یعنی اس کا مطلب ایسا ہم اگلے سالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ 20-21 سال کا شیخ الحدیث بھی ہو۔ آپ کو میرا خیال ہے پڑھاتے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، 12 سال ہو گئے تو اللہ، یعنی آپ 22 سال کی عمر میں استاد تو بن گئے تھے۔ ہمارے اگلے استاد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ استاد صاحب، آپ کا نام بھی آپ ہی بتائیں گے اور اس وقت کہاں آپ تدریس کر رہے ہیں، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ جی، اسد منور میرا نام ہے، ماشاءاللہ، ابھی فی الحال گجرانوالہ میں تدریس کر رہے ہیں کہ دورہ حدیث شریف شروع ہے اگلے سال، ابھی دوسرا سال ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل۔ دورہ حدیث کے 6 مضامین ہوتے ہیں کل، 3 پڑھانے کی مجھے سعادت حاصل واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو الحمد کب سے تدریس کر رہے ہیں استاد صاحب؟ یہ تقریباً 12واں سال ہے، 12واں سال ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیاوی طور پہ بھی آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی؟ یہ DAE ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ کی میں نے، ٹھیک ہے، تو لاہور سے میں نے کی، اور فرسٹ ڈویژن تھی میری۔ میرے پیرنٹس کا یہ بڑا دیرینہ خواب تھا کہ میں لینڈ سپرڈنٹ بنوں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میرے مارکس بھی ٹھیک آئے، تو وہ مجھے اسی کی طرف گائیڈ لائن دیتے تھے کہ یہ میں کروں گا۔ میرا بھی ذہن تھا، لیکن میں دعوت اسلامی کے ماہ کے ماحول کے ساتھ وابستگی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کی ذمہ داری میرے پاس رہی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب ذہن پہلے تو یہی تھا جاب کرنے کا، لیکن جو ہی دعوت اسلامی کے ماہ کے ماحول کے ساتھ وابستگی رہی، اور پھر میں اپنے گرد و نواح کے حالات دیکھتا رہا کہ اکثر و بیشتر جاب وغیرہ کرنے کے اندر بعض میں دیکھا کہ لوگ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، اور اس میں دیکھا کہ اکثریت حرام کی طرف انوالو ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، اللہ اللہ اللہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ ایک ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے خود کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ صحیح، تو چونکہ میں ایک ذمہ دار تھا دعوت اسلامی کا، اور یہ سنتا رہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کے یہ فضائل و برکات ہے، اور جہاں یہ سننے کو ملتا ہے ادھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ برے کام کرنے کی کیا وعیدات ہے۔ صحیح، ان کی وعیدوں کو سن کے ایک اس ماہ کے ماحول، اس جو دعوت اسلامی نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں مدنی فکر ملی کہ اب اپنے آپ کو سیو کرنا، جس طرح دنیا اچھی کرنی ہے، ہم نے اپنی آخرت بھی اچھی واہ کرنی واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب میرے لیے جاب بالکل موجود تھی، میرے فرسٹ ڈویژن میں آپ نے بتایا کہ آپ نے، فرسٹ ڈویژن میری، اور میرے لیے میرے سورسز بھی تھے اس لحاظ سے کہ مثبت انداز سے جائز طریقے سے میں اچھی جاب حاصل کر سکتا تھا، اور میرے گھر والوں کا دیرینہ خواب پورا ہو سکتا تھا۔ صحیح، لیکن اس کے باوجود میں نے جاب نہیں کی، اور میں نے مدنی جاب کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے اپنے پیرنٹس سے اجازت دی کہ مجھے اب باب المدینہ مجھے درس نظامی کرنے کی اجازت۔ اچھا، آپ بھی کراچی آئے ماشاءاللہ؟ جی، میں کراچی آیا۔ اللہ، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ حامد بھائی سے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ مجھے بھی کچھ مجلس میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ استاد صاحب، آج کل کہاں ہیں آپ؟ کون سے جامعہ میں ہیں؟ کہاں دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں تدریس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور وہاں پر دورہ حدیث شریف میں بھی پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے، ماشاءاللہ، اور تقریباً 12 سال سے جامعۃ المدینہ میں ایز اے تدریس خدمت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 سال تقریباً ہو چکے دورہ حدیث شریف میں پڑھاتے ہوئے، ماشاءاللہ 8 سال سے دورہ حدیث میں پڑھا رہے ہیں؟ جی کیا الحمدللہ، بات ہے، ماشاءاللہ، جس میں پہلے 4 سال جامع ترمذی شریف بڑی اہم کتاب ہے سیاہ ستہ میں، ماشاءاللہ، اس کی تدریس کرنے کا موقع ملا، اور ابھی 4تھا سال ہے یہ مسلم شریف کی تدریس کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جوہر ٹاؤن میں۔ آپ شاگرد ہیں ہمارے گل رضا مدنی بھائی کے، تو آپ کے بھی کچھ شاگرد ایسے ہیں جو آج تدریس کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، استاد صاحب کی برکت ہے، اگر ان کے فیض یافتہ تدریس کر رہے ہیں تو انہی کی برکتوں سے شفقتوں سے جن کو انہوں نے تیار کیا ہے ان کے تیار کیے وہ بھی الحمدللہ آگے تدریس کر رہے ہیں، اور بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو دارالفتاح میں بھی
خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ دارالفتاح میں وہ خدمت کر رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو کہ ہمارے دارالفتاح اہل سنت میں اکثر اسلامی بھائی وہ ہیں جو جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر گئے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایسے اساتذہ ہیں جن کے شاگرد ہیں جو آج دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت، یعنی ایک طرح سے یہ فیکٹری ہے جس کی پروڈکٹ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں نظر آتی ہے۔ استاد صاحب ایک بات ضرور پوچھوں گا، مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے اس جملے سے، اور یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جب درس نظامی کیا اس وقت بھی دیکھا، آج بھی یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء چاہے وہ کتنے ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ پالیں، لیکن اپنے استاد کے لیے جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں کبھی بھی میں نے کنجوسی کرتے نہیں دیکھا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں کسی کے سامنے کیوں کہوں، یہ کمال ہے۔ یہ مجھے کہیں اور شاید نظر کم آتا ہے، مگر یہ علمی جو لوگ ہوتے ہیں، درس نظامی کیے ہوئے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث کیوں نہ بن جائیں بلکہ مفتی صاحب وہ کیوں نہ بن جائیں، جب ان کے استاد ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے چپل اٹھانے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور انداز بھی وہ بچ جانے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو یہ حامد بھائی کیا وجہ ہے، یہ سکھایا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور یہ انداز کیوں اپناتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ اساتذہ کرام کی محبتیں اور شفقتیں ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جس جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا سردار آباد میں، اور ہماری پہلی کلاس تھی، تو اس سے جو پچھلی کلاسیں تھیں الحمدللہ انہی کلاسوں میں مجھے تدریس کرنے کا موقع ملا، اور یہ میں پہلا طالب علم تھا جو دوران طالب علمی تدریس کرنا شروع کر دی تھی۔ ارے واہ، اب طالب علمی تھے اور تدریس بھی شروع ہو گئی؟ یہ سردار آباد میں جامعۃ المدینہ تھا، وہاں میں پہلا طالب علم تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کتنے کون سے درجے میں تھے اور تدریس شروع کر دی؟ یہ میں 6 درجے میں تھا اور 5ویں درجے میں پڑھا رہا تھا میں۔ ارے سبحان اللہ، کیا بات کے حوالے سے ایک عرض کروں، دل جوئی ہو جائے گی، اور قبلہ امیر علیہ سنت کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سال جب ہمارے امتحانات ہوئے تو میں پیپر چیک کر رہا تھا، تو ایک پرچہ میرے سامنے آیا حل شدہ، بہت مختصر لکھا ہوا، صحیح، تو میں نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا سائڈ پر کہ یار اس کو بعد میں چیک کروں گا، یہ بیچارہ ہے ہی فیل تو اس پہ رحم ہی کرنا پڑے گا۔ تو باقی چیک کرتا رہا، تو آخر میں اس کو دیکھا تو مجھے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، خیر الکلام ما کلا فضل۔ تو اس میں لکھا تو بظاہر مختصر تھا لیکن جامع، اور اس میں جامعیت تھی۔ تو جب میں سوال پڑھ رہا تھا اور نمبر لگا رہا تھا تو ہر سوال میں تو مجھے نہیں محسوس ہوا، جب میں نے پہلے صفحے پہ سوال اس کے نمبر لکھے اور پھر جب ان کو جمع کیا تو 100 میں سے 1 نمبر کم، اللہ، وہ بھی از خود میں نے کیا، اللہ، تو 99 نمبر لیے، اور وہ ہمارے حامد بھائی۔ واہ واہ واہ، یعنی پہلا پیپر تھا، اولا کا تھا ان کا ہی؟ جی جی اولا کا۔ اللہ، یعنی اولا سے ہی ذہانت ماشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ اور برکت دے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا پنجاب سے یوں سمجھ لیں ہم نکل کر سندھ کی طرف داخل ہو رہے ہیں، باب الاسلام سندھ، اور سندھ میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعات بھی ہیں، اور جس طرح ہمیں اسد بھائی نے بتایا کہ حیدرآباد زمزم نگر کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی سندھ میں دور حدیث ہے؟ حیدرآباد میں فی الحال ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں لیکن سندھ میں بہت سارے شہروں میں جامعۃ المدینہ تو ہے، الحمدللہ بہت سارے شہروں میں ہیں۔ تو ہمارے مدنی اسلامی بھائی اعظم بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ اعظم بھائی اپنا پورا تعارف بھی کرائیں، اور آج آپ کہاں دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور موسٹ سینئر اساتذہ میں آپ کا سندھ کے شمار ہوتا ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ سے حفظ مکمل کیا ماشاءاللہ، اور 2003 کے آغاز میں باقاعدہ جامعۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ واہ واہ واہ، ایک منٹ اب تھوڑا سا روکوں گا آپ کو۔ آپ نے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا، جب مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ابھی 34 سال ہے۔ ابھی 34 سال ہے۔ 2003 میں تو آپ نے تدریس شروع کر دی، 15 سال تو آپ کو تدریس کراتے ہوئے ہو گئے، 34 میں سے 15 نکال دے تو 19 سال کی عمر میں کم و بیش آپ نے تدریس شروع کر دی تھی۔ تو اب 19 سال میں درس نظامی کے کچھ سال، کتنے 8 سال آپ نے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے جناب، تو آپ کے 10-11 سال میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا تھا، تو اس کا مطلب وہی 7-8 سال کی عمر۔ میرا تھوڑا کاروبار سے تعلق ہے، حساب جلدی کر لیتا ہوں، اور کام بھی دعوت اسلامی نے ہی دیا ہوا ہے۔ چلیں جناب، آپ 7 سال کی عمر میں کم و بیش مدرسۃ المدینہ میں گئے، اور 34 سال کی عمر میں آج ایک شیخ
शेखुल हदीस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बल्कि मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ उन इस्लामी भाइयों को जो दावत इस्लामी की मदद करते हैं, जो दावत इस्लामी के मदरसे में स्पॉन्सर करते हैं, तो जामियतुल मदीना के साथ ताउन करते हैं। आपकी उस दीवे अतियात, आपके उन सपोर्ट, वो लोग जो जमीन देते हैं, वो लोग जो तामीर करवाते हैं, आप देखें कि 7 साल का एक बच्चा एक मदनी मुन्ना दावत इस्लामी में आता है और चंद सालों बाद वो एक ऐसा आलिम दीन बनता है जो दुनिया को उलमा बना रहा है, जो दुनिया भर में उसका फैजान आम हो रहा है। आज आजम भाई बज़ाहिर कहते हैं वो छोटा सा एक बच्चा तो नहीं कहूंगा, आप 34 साल के हो गए, लेकिन दिखने में ये अभी भी एक तालिब इल्म वाली इनकी हैयत है। लेकिन शायद इनके बारे में आज बहुत सारी आप ऐसी बातें सुनेंगे जो बहुत नई होंगी आपके लिए। तो जी आजम भाई, फिर आपने 2003 में तदरीस शुरू की और आज कितने अरसे से आप दौरा हदीस पढ़ा रहे हैं? माशाल्लाह। पढ़ाते हुए तो दौरा हदीस शरीफ काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन अभी 2 साल से मजलिस तालीम उमूर की जिम्मेदारी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसकी खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। और तालीमी उमूर की मजलिस से क्या मुराद है? मतलब आप दरस दौरा हदीस पढ़ाते पढ़ाते अब क्या तंजीमी जिम्मेदारियां आपने जामियतुल मदीना की ले ली और तालीम के निज़ाम को देख रहे हैं दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना के? तकरीबन 2 साल इस सिलसिले में हो गए कि तदरीस को मौकूफ किया अल्लाह, और जो है तालीमी उमूर की जिम्मेदारी। नाज़रीन, ये वाकई जो उलमा मुझे सुन रहे हैं, तलबा सुन रहे हैं, वो इस बात को जल्दी समझ जाएंगे, ये बड़ी कुर्बानी है। एक इंसान जब दौरा हदीस पे पहुंचकर तदरीस करने लग जाता है ना, उसकी इज्जत का, उसके मकाम का, तलबा में एक बात, और फिर माशाल्लाह चूंकि पढ़ा कर मंझ गए होते हैं, तो अब उनके लिए बड़ा इजी होता है ये। माशाल्लाह हमारे लिए किताबें मुश्किल होंगी, इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। ये बहुत अल्लाह की रहमत से इतनी पढ़ाई है इन्होंने किताबें, लेकिन अब इसको छोड़कर एक ऐसा टफ काम लेना कि भाई अब आप दीगर जामियात का दौरा भी करें, उनके तालीमी निज़ाम को देखें। जैसे जफर भाई ने बताया कि ये 15 दिन घर से दूर रहते हैं, हालांकि ये भी उस्ताद रहे हैं, लेकिन ये क्यों कि ताकि और अच्छे अंदाज से हमारे ये जामियतुल मदीना चलें। और माशाल्लाह हमारी मजलिस का एक बड़ा खूबसूरत फोकस ये होता है कि जो बेहतरीन उस्ताद हो ना, उसी को तालीम का जिम्मेदार बना दिया जाए। जो बेहतरीन मुंतजिम हो, उसको कोशिश किया जाए इंतजाम का जिम्मेदार बना। अभी हम आगे चलेंगे, जब हम शोबा इम्तिहान के निगरान से बात करेंगे, तो ये बड़ी कुर्बानी है कि एक इंसान बड़ी सेटल, वेल सेटल, आसान लाइफ, इज्जत वाली लाइफ, बेशक इज्जत इसमें भी है और अल्लाह की रजा के लिए काम करें, क्या पता उससे बहुत बड़ा इन्हें सवाब मिलता हो। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये है दावत इस्लामी, कि कुर्बानी देने में हमारे इस सतह के इस्लामी भाई भी पीछे नहीं रहते। जी आजम भाई, आप ये बताएंगे कि तालीमी सेटअप जो है हमारा 2 हिस्सों में है। ठीक है। एक तो है कि जिसमें दुनियावी तालीम भी दरस निज़ामी के साथ हम देते हैं। ठीक है। दूसरा वो है जिसमें सिर्फ दरस निज़ामी, जिसमें सिर्फ दरस निज़ामी है ना, वो सारे के सारे जो दराजात या जामियातुल मदीना हैं वो आजम भाई देख। कहाँ? पूरे पाकिस्तान के? पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। यानी आज पूरे पाकिस्तान के दरस निज़ामी से मुतालिक जो तालीमी मामलात हैं, अब देख लीजिए जनाब, दिखने में यूं बड़े छोटे से हैं, लेकिन काम बड़े बड़े कर रहे हैं माशाल्लाह। इनको और तरक्की दे, और नाम आजम है ना, सुभान अल्लाह। अच्छा आजम भाई, ये बताइए कि आज आपने माशाल्लाह से दौरा हदीस भी पढ़ाया, अब तक कितने ऐसे शागिर्द हैं जो आज तदरीस कर रहे हैं आपके? पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर और बैरून मुल्क भी शागिर्द ऐसे हैं जो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। और कई शागिर्द ऐसे हैं जो दारुल इफ्ता में भी मतलब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी। वाह वाह वाह। और कई शागिर्द ऐसे हैं जो मौकूफ़ अलह तक की तदरीस कर रहे हैं। मौकूफ़ अलह तो शायद समझ नहीं आएगा। मौकूफ़ अलह मतलब दौरा हदीस शरीफ से पहले आखिरी दर्जा, मतलब उनमें एबिलिटी इतनी है कि दौरा हदीस शरीफ भी पढ़ा सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन चूंकि 6 ही पीरियड होते हैं, असाज़ा कसीर हैं, तो इसलिए उनको मौका मिल नहीं पाता। हाँ, आज पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, शायद नाजरीन मुझसे नाराज हो जाएंगे, हमारी बंदी चल की मजलिस से भी नाराज होंगे कि ऐसे हीरे छुपा के रखे कहाँ थे ये ऐसे ऐसे काबिल इस्लामी भाई, पहले क्यों हमें चैनल पर, मदनी चैनल पर नहीं दिखाए। तो मैं आपको सच बताऊं, असद भाई शायद मेरी बात को वो करेंगे, सेकंड करेंगे, उसकी तौसीक करेंगे कि दौरे हदीस के तमाम असातिज़ा तो हम आज शामिल कर भी नहीं सके, यानी उनमें से भी चंद इस्लामी भाई। और मैं इनकी एक और कुर्बानी बताऊं मदनी चैनल के नाजरीन, कि इस वक्त जिस वक्त ये सिलसिला रिकॉर्ड हो रहा है, रात के तकरीबन 3:15 बज रहे हैं जी, और ये वो इस्लामी भाई हैं जो सुबह से आज माशाल्लाह मदनी मशवरे और उसमें मसरूफ थे। इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें वक्त दिया, सुबह 8 से दोबारा, और सुबह 8 बजे फिर सिलसिला खत्म करके सुबह 8 बजे फिर जामियतुल मदीना का हमारा मदनी मशवरा है। लेकिन चूंकि मुझे ये मौका मिला था, लालच थी कि ये इस्लामी भाई आए हुए हैं, फिर आपकी शिकवा ही बाकी रह जाता। तो वो दावत इस्लामी का टैलेंट, ये वो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं हीरो बिहाइंड द सीन, जो पर्दे पे नहीं होते लेकिन वो पीछे बहुत कुछ कर रहे
ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ایک جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیا کیا کر رہے ہیں, کتنے طلباء ان کے ہیں. یعنی وہ طلباء ہیں جو ہم دیکھ کر جن کا فیض پا رہے ہیں. دارالفتہ میں مدنی چینل پر آپ کو بہت سارے مدنی مبلغین ملتے ہیں, مگر آج ہم سمجھ لیں ان اساتذہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا یہ فیضان ہے. سبحان اللہ. اور ان اساتذہ پر کس کا فیضان ہے یہ بھی آپ انہی کی زبانی سن رہے ہیں کہ کس طرح امیر اہل سنت نے ان پر سبحان اللہ شفقتیں فرمائی ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ جو میرے جذبات ہیں وہ کیچ کر رہے ہوں گے کہ یہ خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی. جی اعظم میں کچھ اور فرمانا چاہیں. پیر و مرشد کی نگاہ فیض, اساتذہ کی شفقت, اور اس کے بعد سب سے بڑا کردار میرے والدین کا. واہ 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 سبحان اللہ. کہ میرے والد صاحب صبح چھوڑنا مدرسے کے لیے, پھر لینے آنا, کام چھوڑ کے اپنا, اللہ باقاعدہ مطلب ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا ان کی. اچھا ابو ہی چھوڑنے آتے تھے, ہاں, لینے آتے تھے, اور مطلب بلڈر تھے, ٹھیکیدار تھے. ٹھیک ہے. اور کام چھوڑ کے مجھے کبھی کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ نا آپ کی تعلیم کے لیے میں نے بہت نقصان کیا. اللہ. لیکن شام کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ کام کو کور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم تو میں آپ کو لینے آیا کرتا تھا. اللہ. لیکن ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بیٹے نے اتنا فائدہ کر دیا. الحمدللہ میں جس محفل میں ہوتا ہوں, جہاں ہوتا ہوں, تعارف کرائے بغیر مطلب وہ ان کا بس ان کو سکون نہیں آتا. الحمدللہ کہیں پر بھی جاؤں, گھر میں ہوں, کوئی مہمان آیا ہوا, یہ میرے بیٹے ہیں, پڑھاتے ہیں, امامت کرتے ہیں. پھر جب دعوت اسلامی نے اعتماد کیا, ذمہ داری دی, تو مسجد کمیٹی کے ممبران, تمام نمازیوں نے مجھے مطلب یہ کہ ایک طرح سے اپریشیٹ اس طور پہ کیا کہ آپ دین کی خدمت کریں. وہاں سے بھی چھٹیاں ملی. اعظم بھائی یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ بڑی غربت بھی ایک وقت آیا تھا فیملی میں, کہ آپ کی تعلیم کے لیے بھی بڑی مشکلیں آئی تھی. بیسیکلی ہم 6 بھائی ہیں, اور الحمدللہ والد صاحب کی خدمت اس طرح تھی کہ 4 بھائی ابھی ہم حافظ ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ایک بھائی اور بھی عالم دین ہے ماشاءاللہ. ان کی قسمت پر قربان. 4 حافظ اور 2 علماء. والد صاحب شروع سے باشرہ ہیں, وہ آلس پکے رضوی, سنی, حنفی, بریلوی, جبکہ اس ٹائم لوگوں کے اتنے شعور نہیں تھا. صحیح. لیکن والد صاحب کا ذہن تھا کہ میرے بچے بس خدمت کریں سنیت, اور دعوت اسلامی نے پلیٹ فارم آج مہیا کیا, تو آج ہم, اور والد صاحب کی کڑھن تھی کہ مطلب عالم دین بنائیں. گھر میں کچھ معاملات ہوئے, چوری بھی ہو گئی تھی, تو معاشی مشکلات کا بھرل سامنا کرنا پڑا نا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے جو ہے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا موقوف کر دیا تھا. مطلب میں نے پڑھائی اپنی روک دی تھی, درجہ ثالثہ کے اندر آ کے میں نے پڑھائی روک دی تھی. صحیح. اور باقاعدہ میں مسجد مدینہ کے اندر قاری صاحب لگ گیا تھا. اچھا. کیونکہ میں حافظ بھی ہوں. صحیح. تو مخارج بھی اچھے تھے. صحیح. جانے کی دیر تھی, انہوں نے مجھے اپائنٹ کر لیا. آپ نے پڑھتے تھے تو آمدنی نہیں ہوتی تھی, تو آپ نے سوچا پڑھائی چھوڑ کر آمدنی کے لیے میں قاری صاحب کیوں نہ بن جاؤں. اللہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ 97-98 میں اس وقت سیلری تھی 2700 روپے. اللہ. تو 2700 روپے کی بھی ایک مطلب اس ٹائم اہمیت تھی. صحیح. تو بہرحال تو والدہ نے, والد صاحب نے پھر دوبارہ سے ذہن بنایا, استاد صاحب نے ذہن بنایا, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول بھی یہی ہے ہمارا کہ جو جاتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں. صحیح. تو ذہن بنایا گیا. والدہ نے, والد صاحب نے کہا بیٹا بس آپ لوگ پڑھیں, آپ نے بس پڑھنا ہے. اللہ. وہ 2700 روپے بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. پھر دوبارہ پڑھائی شروع کی. وہیں سے جہاں سے پڑھائی موقوف کی تھی. پڑھائی شروع کرنے کے بعد جو ہے پڑھتے گئے, کچھ نہ کچھ سلسلہ بھی رکھا ساتھ, ٹیوشنز وغیرہ پڑھائی. ساتھ میں مطلب یہ میٹرک بھی کیا, انٹر بھی کیا, ساتھ میں مولوی عالم فاضل کے پیپر بھی دیے. اچھا. آپ نے سنا ہے دنیاوی تعلیم بھی بڑی حاصل کی ہے, وہ کہاں تک آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. اچھا. آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہیں. کس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا؟ ایم.اے اسلامک اسٹڈیز. ارے جناب, ماسٹرز بھی ہے کیا, درس نظامی بھی مکمل کیا, اور آج شیخ الحدیث بھی بنے. مشکل مرحلے بھی آئے. شہزاد بھائی سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ بلوچستان سے تعلق ہے, اور ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی کہ بلوچستان کے بھی کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہے, اور آج دورہ حدیث بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ دورہ حدیث ہوگا. اچھا. اب ماشاءاللہ دورہ حدیث بھی بلوچستان میں شروع ہونے جا رہا ہے. شہزاد بھائی کچھ تعارف کروائیے, آج کل کہاں ہیں اور آپ کا تعلق کیسے, کہاں سے؟ شہزاد احمد اتاری میرا نام ہے. اوائل میں جو جامعۃ المدینہ گلستان جوہر میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا تھا, وہاں تقریباً 4.5 سال میں درس نظامی مکمل کی ماشاءاللہ, اور درجہ ثالثہ سے تدریس شروع کی. اور جب فارغ تحصیل ہوئے, امیر علیہ سنت کے دست اقدس سے امامہ شریف سجایا, تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر انہیں 2-4 اہل سنت کے دارالعلوم سے دورہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے اساتذہ درکار تھے. صحیح. انہیں ڈیمانڈ آئی تھی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تو میری تربیت کر کے استاد صاحب نے مجھے وہاں بھجوایا. 2 سال
دورہ حدیث شریف پڑھانے کی سعادت حاصل کی. اس کے بعد پھر کوئٹہ جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ کوئٹہ میں تدریس کی سعادت بھی ملتی رہی، اور پھر مجلس کی طرف سے، جامعۃ المدینہ کی مجلس کی جانب سے پھر بلوچستان پورے کی ذمہ داری بطور جامعۃ المدینہ کے وہ مجھے ملی، اور اس وقت میرے پاس بلوچستان اور سندھ یہ دونوں صوبوں کی جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری پھر میرے پاس ہے. تدریس میں آپ کہاں تک پہنچے تھے؟ دورہ حدیث شریف 2 سال تک پڑھا. ماشاءاللہ. کہاں پر؟ بلوچستان میں. ارے واہ ماشاءاللہ. دورہ حدیث پڑھا چکے اور آج ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں. ویسے ہی بہت دھیما دھیما بولے ہیں، مگر ان کے بیانات جب آپ سنیں گے تو انداز ہوگا. شہزاد بھائی ماشاءاللہ ایک بہت اچھے مبلغ ہیں، اور میں نے ان کی یوں باہر سے بھی بہت تعریف سنی ہے. اللہ ان کو اور برکتیں دے. اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایشو یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی، کچھ اساتذہ واقعی آؤٹ کلاس گفتگو، بہت خوبصورت ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ ہمارے جہاں اسٹوڈیوز ہیں وہاں سے دور شہروں میں رہتے ہیں، تو ہم ان کا وہ فیضان حاصل نہیں کر پاتے. ورنہ انشاءاللہ کچھ اس بارے میں اور غور کرتے ہیں کہ یہ جو چھپے ہوئے ہیرے ہیں یہ اب ہمارے پاس اور آئیں چینل پر، اور ہم اس کی برکتیں لوٹیں. ہمارے شعبہ امتحان کے ذمہ دار بھی ہیں اور بہت پیارے اسلامی بھائی بھی ہیں. میرا بھی کافی ساتھ تنظیمی طور پر ذمہ داریوں میں ساتھ رہا ہے. تو کچھ اپنے بارے میں حضور بتائیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مدینے کے سفر کا تو بتایا، لیکن تدریس میں آپ کیا اب بھی تدریس کر رہے ہیں، اور کہاں تک اپنے نام اور تمام چیزوں کے حوالے سے؟ جی، محمد اسماعیل مادانی. جامعۃ المدینہ میں آمد کا سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ میٹرک کے جب امتحانات سے فراغت ہوئی تو ہم 2 طلبہ تھے جنہوں نے ٹاپ کیا تھا اسکول سطح پر. میٹرک میں ٹاپ کیا؟ میٹرک میں. ٹھیک ہے. اور ہم دونوں طالب علم جو اسکالرشپ بھی تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلے نمبر پر تھے ان کے 695 نمبر تھے اور میرے 685 نمبر تھے. 10 نمبر کا ڈفرنس تھا. ٹھیک ہے. تو وہ حافظ قرآن تھے. تو اس سے مجھے اس وقت جو ہے نا ایسا لگا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ تعلیم میں بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا. تو مجھے بھی جو ہے وہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر میں آ کر دوبارہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کو کنٹینیو کروں گا. تو یوں والد صاحب کی بارگاہ میں عرض کی، وہ ایگری ہوئے اور مجھے مدرسۃ المدینہ سردار آباد فضائل مدینہ میں داخل کروایا. یعنی میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد آپ حفظ قرآن کے لیے داخل. اور اسکالرشپ بھی تھی، یعنی بورڈ کی طرف سے یہ تھا کہ اگر آپ آگے سارا پڑھتے ہیں تو جتنے اخراجات ہوں گے وہ بورڈ آپ کے جو ہے نا وہ اٹھائے گا. اسکالرشپ کے لیٹر بھی آ گئے. ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں جا کر بتایا کہ اس طرح دنیاوی تعلیم کا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن حفظ قرآن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح دینی تعلیم کی بنا پر ہم نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی بنا پر ہی آپ کو یہ اسکالرشپ دے سکتے ہیں. تو اس وقت پھر والد گرامی نے کہا کہ ہم اب حفظ قرآن میں داخلہ بھی ہو چکا، اب تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر چکے، اب چند پیسوں کے لیے اور ایک دنیاوی منفعت کے لیے ہم یہ حفظ قرآن چھوڑ کر دوبارہ اسکول والی لائف کو اختیار کریں تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا. تو یوں جو ہے والد صاحب کے اس طرح سمجھانے پر، ذہن سازی کرنے پر جو ہے وہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. 13 ماہ میں الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا. اور ابھی 3 پارے رہتے تھے کہ جامعۃ المدینہ کی کلاس جو ہے فضائل مدینہ میں شروع ہو گئی. قاری صاحب نے پھر اس وقت ذہن بنایا، ذہن سازی کی، اور مجھے جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ داخلہ لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پر اچھا کیا، ذہنی طور پر آپ مضبوط ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو درس نظامی بھی کر لیں گے اور اچھے انداز میں کر لیں گے. تو ان کے سمجھانے پر 27 پارے حفظ کرنے کے بعد میں نے داخلہ لے لیا. تو یوں درجہ اولیٰ بھی مکمل کیا اور ساتھ میں درجہ اولیٰ کے دوران ہی وہ 3 پارے بھی حفظ کیے اور ساتھ میں منزل وغیرہ کی دہرائی، وہ بھی سارے معاملات کیے. اس کے بعد پھر الحمدللہ میرے استاد محترم میرے ساتھ ہی تشریف فرمائے. شروع سے لے کر آخر تک ان سے جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے اور ان کی شفقتیں جگہ جگہ پر کام آتی رہیں. بارہا دفعہ جو ہے وہ کبھی دل اداس ہو جانا یا تعلیم سے جو ہے نا جیسے گھر والے یاد آتے اور اس طرح کی کیفیت دوران تعلیم رہتی ہے. علم جو ہے وہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، پھر سفر کی صعوبتیں، پھر گھر بار سے دوری، اجنبیت، اس طرح کی چیزیں کافی دوران طالب علمی جو محسوس ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے اساتذہ کرام کی شفقتیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تحصیل علم کا جو ہے وہ بہت زیادہ ذہن دیا، انفرادی کوششیں کیں اور جو ہے وہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اور الحمدللہ انہی کی شفقتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مرشد کریم کی نگاہ سے الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو یوں جو ہے وہ 2008 میں جو ہے وہ درس نظامی مکمل ہوا. اور اس کے بعد جیسے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، حامد بھائی نے جیسے بیان کیا الحمدللہ یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے بہت لائق فائق جو ہے وہ طالب علم تھے.
خامسہ سادسہ میں ہی انہوں نے جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا. تو میں دورہ حدیث میں الحمدللہ میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. شوال المکرم سے ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے اور یکم محرم الحرام سے میں نے جو ہے وہ دورہ حدیث میں ہی خامسہ کے اندر اور رابعہ کے اندر باقاعدہ سے پڑھانا شروع کر دیا. آپ دورہ حدیث پڑھ رہے تھے اور خامسہ رابعہ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد 1 سال کے وقفے سے مجھے الحمدللہ اساتذہ کرام کی شفقتوں سے دورہ حدیث میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی 2010 کے اندر. تو اس وقت سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف جو ہے یہ میں نے دورہ حدیث میں پڑھائی. اس کے بعد پھر تنظیمی ذمہ داریوں کی طرف آ گئے. پہلے جو ہے وہ میں یہاں ضرور بات کو کاٹوں گا اور ساتھ شاید سننے والے علماء بھی ہوں تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دورہ حدیث شریف میں اتنی آسانی سے 1 سال پڑھانے والا وہ آ گیا دورہ حدیث شریف میں پڑھانے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتفاق سے آپ نے دونوں بلائے ایسے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنے میں فخر بھی ہے ماشاءاللہ اور اعزاز بھی ہے. تو ان کے بارے میں، اسماعیل بھائی کے بارے میں صرف میں نہیں، میرے علاوہ کئی اساتذہ نے کہا رزلٹ کے موقع پر یا اس کے علاوہ کلاس میں بھی کئی دفعہ اظہار ہوا کہ یہ وہ ہے جو پڑھنے نہیں ہمیں پڑھانے آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ کیسے کہ یہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم مطالعہ کر کے. اللہ، اتنے سوال کرنا اور اتنی تحقیق سے بات کرنا. تو یہ مطلب ہے کہ اگر 1 سال بعد ملا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے 1 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد. تو ایسے بھی ہیں کہ جو 15 سال ہو گئے 14 سال ہو گئے پڑھا رہے لیکن دورہ میں موقع نہیں ملا. صحیح. تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ ٹیلنٹ دیکھ کر، معیار دیکھ کر دعوت اسلامی میں باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے کہ کس کلیبر کا استاد کہاں تک اور اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. بالکل یہ شاید بہت نئی بات ہوگی کہ دورہ یعنی درس نظامی کرنے والے جو اساتذہ ہیں باقاعدہ ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اگر اگلے درجوں میں جانا ہے تو اس کا بھی باقاعدہ ایک نظام ہے. جی شاید جامعۃ المدینہ ہی میں ہوگا، ساری دنیا میں کہیں نہیں. علماء کا ٹیسٹ کون لے گا؟ لیکن یہ معیار برقرار رکھنے کے لیے کہ ہر کسی کو بڑے درجوں میں پڑھانے کا موقع نہیں ملتا. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسماعیل بھائی کی عزت اور ہمارے دلوں میں بڑھ گئی ماشاءاللہ. والا حضرت نے ایک جگہ پہ 10 نکات بیان فرمایا فروغ اسلام کے لیے. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تباہ طلبہ کی جانچ ہو. تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام طلبہ کی طبیعتوں سے اچھی طرح واقف تھے اور جس کو جس مناسب سمجھا وہاں پر اس کو انگلی پکا کے تو وہاں پر اس کو پہنچا دیا. جہاں ایک چیز محسوس ہو رہی ہے، ابھی میری توجہ گئی کہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے آبائی شہر سے تقریباً سارے باہر ہیں. اللہ، یعنی آپ سوائے اعظم بھائی کے. اعظم بھائی زمزم نگر میں، لیکن اب آپ نے ان کو بھی باہر کر ہی دیا نا. اب سفر ان کا بھی شروع ہو گیا. پاکستان میں سفر ہے. صحیح. یہ بڑی سارے اپنے آبائی شہر سے، یعنی اپنے شہروں میں نہیں رہتے، دیگر شہروں میں جا کر پڑھا رہے ہیں. ہجرت کر لی ہے قرآن و سنت کے لیے، علم دین کی روشنی کو پھیلانے. جب لاہور گیا تھا تو دل نہیں لگ رہا تھا، جو سردار آباد میں شفقتیں تھی استادوں کی، لیکن وہ زندہ دلانے لاہور نے مجھے اپنا کر دیا. تب ہوں تو لاہوری ہو گئے ہو. جی لاہور ہی ہے. اچھا لاہور دے ہو گئے. اچھا یہ استاد صاحب کا تعارف یوں تو ہر طرف سے ہی ہو گیا ماشاءاللہ. ہمارے سینئر ترین اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں. استاد گلرضا مدنی صاحب، آپ حضور کب، جیسے میں نے شروع میں تو تعارف میں بیان کیا تھا کہ آپ جب سے جامعۃ المدینہ شروع ہوا، جب سے جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، پہلے درجے میں آپ پڑھنے آئے اور آپ نے حفظ قرآن بھی کیا یا آپ درس نظامی ہی کیا؟ آپ نے نہیں، حفظ قرآن تو نہیں کیا. ٹھیک ہے. درس نظامی ہی شروع کیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 91 اور 92 میں ایک سنی جامعہ ہے وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں. ٹھیک ہے. اس میں فارسی وغیرہ کی کتب پڑھی ماشاءاللہ. تو پھر بیچ میں سلسلہ موقوف ہو گیا اور اسکول وغیرہ کی طرف چلے گئے. میرے گھر میں الحمدللہ مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دعوت اسلامی کی ابتدا یعنی میرے گھر سے ہوئی ماشاءاللہ. آپ کے بھائی غالباً میرے بھائی بھی اور میرے والد گرامی. واہ 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 ماشاءاللہ. قبلہ امیر علیہ سنت ڈیرہ غازی خان تشریف لائے تھے. صحیح. تو یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن ہمارے علاقے میں انہیں کہتے تھے کہ یہ ڈیرہ کا علامہ اقبال ہے. اچھا. آپ کے والد صاحب قبیلے کے بڑے بھی تھے. تو وہاں گئے تو قبلہ امیر علیہ سنت کو دعوت دی. صحیح. تو چونکہ یہ اردو نہیں جانتے تھے. اچھا، والد صاحب اردو نہیں جانتے. اچھا. قبلہ امیر علیہ سنت انہوں نے سنا کسی سے کہ بھی یوں ہماری ایک جماعت ہے، تحریک ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے سنتوں کا. تو یہ اکیلے ہی ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں قبلہ امیر علیہ سنت وضو فرما رہے تھے. صحیح.
تو وہیں دوران وضو ہی ان سے گزارش کی کہ جی اس کے قریب ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہے تو یہاں کرم فرمائے. پھر آپ نے نام لکھوایا اور اس طرح. تو پھر اسی اجتماع میں ہی میرے والد گرامی نے میرے جو بڑے بھائی ہیں آج دعوت اسلامی کی بڑی سطح پر وہ ذمہ دار ہے, میری ملاقات ہوئی ہے ماشاءاللہ, بہت پیارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ, تو ان کو وقف کیا اچھا کہ اب یہ دعوت اسلامی کا ہی کام کرے. تو میں کیسے آیا, تو جب یہاں 95 میں اعلان ہوا کہ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ درس نظامی شروع کرنے جا رہی ہے, تو میرے بڑے بھائی چونکہ ماحول میں تھے, والد صاحب بھی تھے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل جو سلسلہ آپ کا رک گیا تھا ہم اب آپ کو دعوت اسلامی میں درس نظامی کے لیے بھیجیں گے. تو یوں 95 میں وہ مجھے لے کر یہاں پہنچے گودرا کالونی میں. تو کچھ دن ابھی تاخیر تھی, تو قافلے میں جو آئے ہوئے تھے ان کو بھیجا گیا. کیونکہ میری عمر چھوٹی تھی تو مجھے وہاں گودرا کالونی میں رہنا پڑا. کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ درس نظامی 95 میں کرنے آئے؟ میں جب درس نظامی کرنے کے لیے آیا تو اس وقت میری عمر 14.5 سال تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو 5.5 سال 6 سال کا عرصہ میں نے گزارا درس نظامی میں. تو پھر اس میں چونکہ وہ اکیلا بچ گیا تو میں تھوڑا سا دل نہیں لگ رہا تھا. تو ہمارے گل بہار کے اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو ڈیرہ اسماعیل خان میں اور KPK میں انہوں نے بہت ورک کیا دعوت اسلامی کا, اللہ پاک ان کی مغفرت. تو وہ مجھے گھر لے آئے اور پھر انہوں نے جب تک قافلے نہیں ہے گھر رکھا, پھر میں پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا. تو یوں میرا سلسلہ تعلیم شروع ہو گیا الحمدللہ شروع ہو گیا. اور میں یہ بات بڑے فخریہ کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ میں دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ کو پہلے دن سے جانتا ہوں. واہ واہ واہ. اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ خوش نصیب بھی ہوں کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ ان کے ساتھ مجھے یہ سارا عرصہ پڑھنے کا شرف حاصل. واہ 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 ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی نا, آپ نے تعارف کروایا 591 شاخیں, اور اس سال جو ہے تقریباً 2000 طلباء و طالبات دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں. تو اس کی ابتدا یہ گودرا کالونی سے ہوئی اور 2 کمروں سے ہوئی. 2 کمروں سے جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا اور آج 591 اور اس وقت 2000 فارغ ہونے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ بیج لگایا تھا جو آج ماشاءاللہ گلشن بن گیا ہے. تو استاد صاحب پھر تو آپ کی زندگی میں یقیناً بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے, بیرون ملک بھی کئی آپ نے اسفار کیے, اور آج آپ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی آپ کے 2 طلبہ وہ ہیں جو شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں, اور بہت سارے آپ کے طلبہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو عام کرے. ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کوئی پیغام مدنی چل کے ناظرین کو دینا چاہیں؟ علماء دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ خیال تو آ رہا ہو کہ یار ہمیں بھی عالم بننا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی عالم بنانا چاہیے, لیکن پھر بعض اوقات کی رکاوٹ ذہن میں آتی ہے کہ یار علماء بن جائیں گے تو پھر دنیاوی طور پر اب دیکھیں نا, ٹاپ کیے ہوئے میٹرک کے جن کو اسکالرشپ ملی انہوں نے جناب عالم بننا پسند کیا, وہ اسلام آباد جنہوں نے ڈپلوما کر لیا, ایک جاب تیار تھی انہوں نے جناب چھوڑا, آج وہ شیخ الحدیث بن گئے. آپ سے جواب لینے سے پہلے ان دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج کبھی زندگی کے کسی گوشے میں خیال آتا ہے یار کہ وہ جاب کیوں چھوڑی, میں تو پیچھے رہ گیا دنیا میں؟ اسد بھائی. میری فیملی کے اندر تقریباً اعلیٰ پوسٹوں پہ میری فیملی ممبرز جو ہیں نا, ٹھیک ہے, کزن وغیرہ تقریباً گسٹڈ آفیسرز ہیں. تو اب میں جب بگننگ ہوئی میری راولپنڈی سے نا, تو ابتدائی مشاہرہ بہت کم تھا. صحیح, یعنی کہ بہت ہی کم. صحیح بات ہے. تو اب ان کے مقابلے میں اتنا زیادہ تھا, تو میں نے گھر والوں سے, والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے جاب نہیں کی اپنی مرضی سے, کیا مشاہرہ ہے؟ میں نے بتایا. تو کہتے ہیں یہ اس سے کیسے گزارا ہوگا؟ میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ مہربانی کریں ایک کہ آپ بتائیے گا نہیں, اس لحاظ سے کہ کیونکہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے کسی لحاظ سے کم نہیں ہونا, کیونکہ میری عزت کے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ دین کی عزت ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ معاشرے کے اندر اس چیز کو, انکم کی کمی کو ایک لو لیول تصور کیا جاتا ہے, تو میں کسی طرح بھی دین کی پستی پسند نہیں کرتا ماشاءاللہ. میرے ذہن کے اندر یہ چیز تھی, اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی کہ یہ سچویشن تھی ابتدائی کہ اب مہینہ جب ہوتا تھا, آخری ہفتہ ہوتا تھا نا, تو میں کرایہ کسی سے پکڑ کے لاتا تھا. حالانکہ میرے بھائی صاحب امریکہ میں تھے, وہ مجھے سپانسر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں سپانسر کرتا ہوں کسی طرح, تو آ جاؤ نا, میں ارینج کر لوں گا. تو مجھے پتا ہے کہ میں پکڑ کے لے کے آتا ہوں, کرایہ بھی پکڑ کے لاتا تھا, اور جاب بھی میں نہیں کر رہا تھا, میں قصداً اختیار نہیں کیا ہے نا.
تو لیکن باوجود میں کرایہ بھی پکڑ کے لاتا تھا تو لیکن میں مائنڈلی سیٹسفائیڈ تھا. واہ. ان کے سامنے آ کے میں اپنے فیملی ممبرز کے سامنے آ کے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکایا, ان کو کبھی میں نے یہ لیکن آج زندگی کے اس دور میں اب تو ظاہر ہے آپ کی فیملی بھی ہوگی, آپ کی جو لائف ہے, کہیں احساس ہوتا ہے کہ یار میں پیچھے رہ گیا, یا دل کو سکون ہے کہ الحمدللہ میں جہاں ہوں علم دین کے حوالے سے دین کی خدمت کر رہا ہوں؟ میں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کبھی احساس ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا؟ میں جب اپنی فیملی ممبرز کو دیکھتا ہوں ان کی تنہائی بہت زیادہ ہیں, بعضوں کی لاکھوں کے اندر ہیں, وہ ظاہری آسائشوں میں نظر آتے ہیں نا, تو ان کو میں اپنے سے تقابل کرتا ہوں تو دینی سوچ, آخرت کی سوچ ان کی وہ نہیں ہوتی جو اس پلیٹ فارم سے اویلیبل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں نا تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے میرے پہ ترس کھائیں اور میں ان پہ ترس کھاتا ہوں کہ یہ دین سے بیچارے کس قدر دور ہیں, ان کو جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں, جو مجھے اخروی نعمتیں اور سرمدی نعمتیں مل رہی ہیں, وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ اللہ. یعنی یہ دیکھیں علم کا فائدہ ہے کہ دنیاوی طور پہ اگر پیچھے رہ بھی جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ اچھی کر دیتا ہے. سب نے مدینہ دیکھا ہے. اچھا, اللہ قناعت بھی عطا کر دیتا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے پر بھی راضی ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. استاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس بھی اسکالرشپ تھی, کہیں دل میں خیال آتا ہے کہ جناب پیچھے رہ گئے؟ نہیں, ایسا خیال تو کبھی نہیں آیا. جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا تھا تو جو ہمارے اکیڈمی کے سر تھے جو ہمیں انگلش ریاضی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے, ایک دن انہوں نے والد صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بچہ جو ہے نا ضائع کر دیا ہے, کہ اس کو آپ نے مدرسے میں ڈال دیا ہے تو اس نے اچھا پڑھنا تھا دنیاوی طور پر, تو آپ نے اس کو ضائع کر دیا. تو والد گرامی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ضائع نہیں ہوگا, مستقبل میں آپ دیکھیں گے اس کا مستقبل کیسا شاندار اور روشن ہوتا ہے. تو یوں جو ہے والدین کی اس طرح کے وہ جو استقامت بھرے جملوں نے جو ہے نا وہ بڑا مضبوط کیا ہوا تھا, بڑی ہمت دی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ خیر فرمائے گا. تو یوں کبھی بھی الحمدللہ اس طرح کا کوئی خیال نہیں آیا. ہم اپنی اس زندگی پر بہت خوش ہیں, اللہ کا بہت فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, مرشد کریم کی نگاہ ہے, اساتذہ کی شفقتیں ہیں, دین کی خدمت ہے اور اچھے ماحول کی برکتیں ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک جو ہے وہ قائم رکھے. آپ فرما رہے تھے کہ سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, وائنڈ اپ کرنا ہے جی, تو عید قربان کا موقع ہے جی, تو میں آپ کو فی الحال نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ میں اپنی زندگی میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کر لوں. ضرور کیجیے, ضرور کیجیے. وہ میرا خیال ہے یہاں بیٹھنے والے ہر ایک کے محسن ہیں, میرے بھی محسن ہیں, اور دنیا کائنات میں کروڑوں لوگوں کے وہ محسن. قبلہ امیر اہل سنت سیدی مرشدی, اور میں یہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ میرے مربی بھی ہیں, میرے سب کچھ ہیں, میرے مائی بھی ہیں, میری جان بھی ہیں, میرے لیے سب کے لیے وہ سب کچھ ہیں ماشاءاللہ. تو ایک بات ان کے حوالے سے, ویسے تو بہت ساری ہیں ضرور, لیکن بلکہ ایک بات میں بھی آپ سے سننا چاہوں گا. ایک بار ہم سفر پر تھے, بڑی دلچسپ بات, امیر علیہ سنت کا ذکر کیا, ہم اوکاڑا کے غالباً سفر پر تھے, اور مجھے گل رضا بھائی نے, ہم اس زمانے میں جامعۃ المدینہ کے لیے سفر کر رہے تھے, بڑی جس کو کہتے ہیں نا چند جملے ہوتے ہیں لیکن وہ یاد رہ جاتے ہیں, دل پر اثر کر جاتے ہیں. میں چاہوں گا یہی سنائیں کہ آپ ایک اجتماع میں گئے تھے اور بڑے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا, اور اس کے بعد آپ کو امیر علیہ سنت کی ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے آپ کو اشکبار کر دیا. اوکاڑا میں الحمدللہ آج میں وہاں دورہ حدیث شریف پڑھا رہا ہوں, تو بہت عرصہ پہلے وہاں میں حاضر ہوا مدنی مرکز کی طرف سے بیان کرنے کے لیے شب قدر کے حوالے سے. تو بیان ہوا, یقیناً لوگوں نے محبتوں کا اظہار کیا. تو جب میں واپسی منچ سے نیچے آیا تو ایک سفید ریش بزرگ رو رہے تھے, آنسو کے بہہ رہے تھے, رخساروں پر بھی چمک رہے تھے. مجھے ملے, گلے لگایا, ماتھے کا بوسہ بھی دیا. تو انہوں نے بڑا آسان انداز سے مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تو میں منظر دیکھ رہا تھا, اب جا رہے ہیں تو بھی میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں, اور اتنے کثیر لوگ آئے ہوئے ہیں اجتماع کے اندر. تو آپ کے جو پیر ہیں, انہوں نے پنجابی میں کہا, میں اردو میں عرض کرتا ہوں, پنجابی بچ بھی تھوڑا کہہ دو, ساڑھے پنجابی ویور بھی راضی ہو جائیں گے. تھوڑے جڑے مرشد نے, پیر نے, تے جنہوں نے تھوڑا اتنے بیان کرنے واسطے بھیجے, انہوں نے نہیں پتا سی کہ بھی کیا ترکیب ہوتی ہے یہاں بیان کی. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بھیجا ہے, اور واقعی حقیقتاً تو انہوں نے بھیجا ہے, انہی کا فیضان ہے. تو کہہ رہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج یہ منظر بھی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب یہاں آپ کے پیر صاحب آئے تو یہاں ساتھ ہی ان کی دکان تھی. اب مجھے نہیں یاد کہ وہ دکان کس چیز کی تھی, ٹھیک ہے,
तो यहाँ आए और सफाई की, मैं करने लगा तो नहीं करने दी, खुद की और बैठे और यहीं आराम किया। अल्लाह, यानी एक दुकान में उन्होंने आराम किया दीन का काम करने के लिए, इतना सफर किया और आज माशाल्लाह ये गुलशन कहाँ कहाँ। इल्मी एतबार से मैं अर्ज करूँ जी ज़रूर कि मैं तलबा में अक्सर ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ जब कह दिया तो हर चीज़ आ गई। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक मरतबा नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर कोई मुश्किल इबारत किताब की हल नहीं हो रही थी तो मेरी आदत है कि मैं वज़ू करता हूँ, वज़ू करने के बाद दुगाना अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, और फिर अपने मुर्शिद गिरामी को पुकारता हूँ मदद के लिए। अल्लाह, जब आपने ही करम करना है, कल क्लास में जाकर अगर शर्मिंदगी होगी तो मुरीद तो आपका ही हो। वाह वाह वाह। तो अल्लाह का करम है कि चूँकि ख्याल से जब बंदा सोता है तो उठता है तो वही बात ही जहन में होती है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ला यन हल मसला जिसको मैं समझ रहा होता हूँ, मुर्शिद गिरामी को पुकार के सोए हों और हल ना हो। वाह 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 वाह। और ये बात गालिबन कई दफ़ा इन लोगों को मैं बयान कर चुका हूँ, क्लास के अंदर भी, दर्जे के अंदर भी। तो ये हमारा एतकाद भी है और हमारा ईकान भी है, यकीन भी है। तो आज चूँकि ईद कुर्बान है, साज़े कराम है, तो मैंने कहा चलो मदनी चैनल के नाज़रीन का एक उधार भी आपके ज़िम्मे, एक का तो जिक्र हो। हाँ, एक उधार बाकी था, लेकिन मैं उस ऐलान से पहले या वो वजाहत से पहले मैं ज़रूर नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि माशाअल्लाह क्या बात है क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की। वो जब जुमले सुनते हैं ना, बड़े बड़े गुन गाते हैं, ये बड़े बड़े ही बैठे हैं, इनके शागिर्द उलमा हैं, ये शेखुल हदीस हैं, लेकिन इनकी ज़बानी भी आप सुन रहे हैं कि अल्लाह ने क्या मकाम और क्या मरतबा दिया, और इन सब पर, हम सब पर एहसान है अमीर अहले सुन्नत का। सच्ची बात यह कि आज हम रात के इस पहर सिलसिला आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी तो मदनी चैनल, ये सारा सब कुछ दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। अल्लाह उनको सलामती दे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आप भी उनके लिए दुआ करते रहा करें और दावत इस्लामी के लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सिलसिले से एक तोहफा मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब के घर में एक आलिम दीन होना चाहिए, हम सब की फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। आइए आगे बढ़िए। दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना आपके लिए हैं, बल्कि अब तो बहुत आसानी हो गई है। जामियातुल मदीना दिन में अलग चल रहे हैं, शाम के जामियातुल मदीना अलग हैं, ऑनलाइन जामियातुल मदीना अलग है, इंग्लिश मीडियम मुल्कों में इंग्लिश में जामियातुल मदीना अलग है। राब्ता तो कीजिए, स्क्रीन पर नंबर्स आप देखेंगे, जामियातुल मदीना के हमारे ईमेल एड्रेसेस देखेंगे, आप इस पर राब्ता करके मालूमात तो लीजिए। आप अगर दाखिले बंद हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें, जब दाखिले शुरू हो फिर दाखिला ले लें। घर में किसी एक फ़र्द को ज़रूर हमें आलिम दीन बनाना चाहिए। जी, मुझे बताना था कि वो कौन से दूसरी शख्सियत हैं माशाअल्लाह, वो हमारे फरमाया कि दाखिले बंद हो जाए तो ऑनलाइन आ जाए। जी, तो हम दाखिले बंद नहीं करते। अच्छा, बंद ही नहीं करते। देखें, ये ऑनलाइन की तरफ नहीं जाने देना चाह रहे, वो अलग शोबा है ना, तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये मुकाबला होना चाहिए, वो भी अपना ही है, लेकिन ठीक है। अब ये बड़ी खुशाइंद बात आपने बताई, ये मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ कि कुछ शाखें ऐसी हैं कि जिनमें दाखिले बंद ही नहीं होते, तो पूरा साल ही आप दाखिला ले सकते हैं। तो फिर ज़रूर ये इस खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर आप नियत कर ही लें। इतने सारे उलमा की ज़ियारत की है, तो खुद अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। ये भी ना सोचे मेरी उम्र बढ़ गई है। हमने आपको यूके के हमारे इस्लामी भाई नूर भाई के बारे में बताया कि 65 ईयर्स एज में, 65 साल में दाखिला लिया तकरीबन, या 66 ईयर्स में, 73 ईयर्स की उम्र में मदरसा निज़ामी कंप्लीट किया। जब वो कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। वो कौन से दूसरे इस्लामी भाई हैं, शायद आप पहुंच गए हों, वो माशाल्लाह हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा गुल रज़ा मदनी भाई हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत हैं। बहुत कुछ बातें आपने सुन भी ली हैं माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ वो सफ़र की कुछ बात हो जाए और फिर सिलसिले को इख्तिताम करते हैं। कोई एक वाक़या, कोई एक ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो। मैं अर्ज़ करूँगा जी, एक बात करने की तमहीद में जी, कि क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने जब चल मदीना फरमाया, फ़ज़ाइल कोई आमाल भी ऐसे नहीं थे ना हैं, ऐसे रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, आमीन, आमाल सालिहा की। तो चल मदीना आपने फरमा दिया। अभी आप यार, मैंने आपसे गुजारिश की, पूरा वाक़या सुनाया, वो भी दिलचस्प है, इंशाल्लाह कभी किसी मौके पे अर्ज़ करूँगा जी। तो जब चल मदीना हो गया, मैं असबाब थे नहीं थे एक अलहदा टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा पीछे यूं भी हट रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो 40 दिन मैं उनके साथ रहूंगा कैसे? अल्लाह, वो अदब रह सकेगा कि नहीं? वो अदब, और फिर ये बहुत बड़ी आजमाइश है। तो लेकिन करम हुआ, चले गए। तो जब वापस आए तो सिर्फ मैं नहीं, और भी ये अल्फाज थे कि 40 दिन की, आज 40 साल भी होते तो आपके साथ गुजारने में कोई हम बोझ महसूस ना करते। ऐसा ना लगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हर बात माननी है। वो घुल मिल के रहते थे। और बल्कि जब हम रात को बैठते थे
تو ہر بندہ جب سناتا تو ہمارے جو کمرہ تھا اس کے ذمہ دار تھے ہمارے نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اطاری آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بھی تھے، وقار المدینہ بھی تھے رکن شورا، اور بھی دیگر اراکین شورا، حاجی غفور صاحب زیدہ مجدہ، تو حاجی فاروق صاحب. تو اس میں پھر جب ہم بیٹھتے آپس میں باتیں کرتے تو سنانے سے پہلے ہر بندہ یہی سمجھتا کہ آج جتنی شفقت مجھ پر ہوئی ہے نا کسی پر نہیں. واہ واہ واہ. لیکن ایک ایک سنا کے مطلب ہے کہ وہ پریشان ہو رہا ہوتا تھا، یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ شفقت سب کے ساتھ ہی ہے، سب کے ساتھ یکساں. اور یہ ساری دعوت اسلامی کا ماجرا ہے، صرف چل مدینہ والوں کا نہیں ہے. آج بھی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو شفقت ان سے میری ہے، جو محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں، جو مسکراہٹ میرے لیے ہے، جو میری فیملی کی فکر. یعنی امیر اہل سنت کا ایک اور کمال یہ ہے کہ 5 سال پہلے اگر کوئی پرابلم انہیں بتایا ہو تو 5 سال بعد ہی وہ پوچھتے ہیں وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، وہ بیماری حل ہوئی کہ نہیں. تو یہ وہ دل جوئی کا انداز ہے. اللہ ایک واقعہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں، ضرور. تو آپ نے علماء کی دعوت کی، مختلف ممالک سے علماء آئے، پاکستان بھر سے بھی نامور علماء تھے. صحیح. تو آپ مکہ المکرمہ میں احرام میں رہنا پسند فرماتے. صحیح. یا جب میں نے دیکھا تو ان دنوں تو آپ احرام 2 چادروں میں رہتے تھے، احرام کی نیت 2 چادروں میں. ٹھیک ہے، یعنی احرام کی نیت نہیں ہوتی 2 چادروں میں. تو اب علماء آ گئے، ہم چونکہ مدنی تھے تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ان کو لے کے بھی آنا ہے اور یہاں بٹھانا بھی ہے دیگر ذمہ داران کے ساتھ ساتھ. تو اب چونکہ مرید تو ہم ہیں ہی ہیں، ساتھ درس نظامی سے تعلق ہے یا جسے آپ مولوی ازم کہیں اس سے، تو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ یار ابھی کیا ہوتا ہے. 2 چادروں میں رہتے ہیں، آج اتنے سارے علماء ہیں بڑے سج دھج کے، اور علماء اہل سنت کا وقار دیکھنے والا ہوتا ہے. ہم نے بھی خوب اچھے کپڑے پہنے کہ جو علماء آ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، علماء کو بٹھا بھی رہے ہیں، اور ساتھ میری نظریں دروازے پر بھی ہیں کہ یہ کس لباس میں آتے ہیں. صحیح. تو آپ علماء آ گئے سارے. آپ جب اب باقی سارے کاموں میں مصروف تھے، میں بھی کوئی چیز رکھوں تو نظر میری دروازے کی جانب کہ ابھی ہوتا کیا ہے. تو یقین کریں آج صاحب کہ جب دروازہ کھلا میرے شیخ آئے، اتنے سارے علماء تھے اور مقتدر علماء. اللہ. یعنی میں نام لوں یہاں تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے نام، بڑے قد آور نام. تو آپ کو جب دیکھا تو آپ 2 چادروں میں تھے. اللہ. یعنی سادگی اتنی. اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ 2 چادریں بڑی عجیب سی لگتی ہوں گی یا تو سب ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جیسے احرام میں انسان ہوتا ہے، بس آپ چادروں میں، کیونکہ 2 چادروں میں رہنا بھی سنت ہے. تو امیر اہل سنت وہاں وہ سنت غالباً ادا کرنے کی نیت سے، سنت ادا کرنے کی نیت سے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ وہ پھر مجھے بار بار وہ عربی کا کہ اِنَّ وَجْهَ مُرْشِدِي كَالْقَمْرِ بَلْ أَحْسَنُ مِنَ الْبَدْرِ، واہ، کہ میرے مرشد گرامی کا چہرہ علماء کے درمیان ایسا جیسے چاند. تو پھر وہ خود ہی جھٹک کے کہتا ہے کہ نہیں عام چاند نہیں، چودھویں کا چاند. تو میرے مرشد گرامی کو میں نے یہ دیکھا کہ آپ لحاظ بھی کرتے ہیں، ان 2 چادروں میں سلجھاؤ بھی تھا. آپ کی ریش مبارک، آپ کے اس وقت حلق تھا. تو یعنی وہ 2 چادروں میں ہوں یا 2 شلوار قمیض میں ہوں، جس لباس میں پیارے لگتے، اس میں دیکھا کہ وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی ماشاءاللہ رشیا والوں کی. تو وہ ہر حال میں سونے ہی لگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ مجھے بڑا متاثر کیا. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے. اور امیر اہل سنت کی عاجزی کو ساری دنیا جانتی ہے اور پسند بھی کرتی ہے. علماء اہل سنت بھی یقیناً اس وجہ سے بہت محبت فرماتے ہیں. اور میں ایک اور بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ مجھے دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہونے کی وجہ امیر اہل سنت کا سفر حج بنا. سفر حج پہ دنیا بھر کے علماء سے ملاقات، شخصیات سے ملاقات، انہیں وہاں نیکی کی دعوت دینا، اور پھر انہوں نے جا کر دنیا بھر میں مدنی کام کیا. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. آج ہمارے سلسلے میں ہم نے کوشش تو کی، باتیں تو بہت ساری ہیں. یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ ہر ہی اسلامی بھائی کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا کہ علم دین کا شوق پیدا ہو، علماء سے محبت پیدا ہو. کیسے یہ سفر طے ہوا یہ آپ کو پتہ چلے. اور کاش آپ آج ہمیں عید کا یہ تحفہ دے دیں کہ ہر گھر سے ایک عالم دین بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اس طرح کے پیارے پیارے سلسلے لے کر. بلکہ میں نیت کرتا ہوں کہ ان علماء کرام میں سے چند اور بھی علماء کرام کو، اور ان کو بھی انشاءاللہ پھر ہم مدنی چینل پر ضرور لے کر آئیں گے اور ان کی برکتیں لوٹیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ
के हमारे उलमा, फारिस रसूलुल्लाह के हमारे